خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، آپ کو میں اسد اللہ خان ہوں۔ براڈ شیٹ کے سی ای او کیوہ موسوی کی کردار کشی شروع ہو چکی ہے۔ چھریاں کانٹے نکالنی ہیں ہمارے کچھ سینئر صحافیوں نے، اور کیوہ موسوی پر وہ مسلسل حملے کر رہے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی جانب سے لگائے ہوئے الزامات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ اب شریف خاندان پر جو الزامات لگائے گئے اس شخص کی جانب سے، اس کے جواب میں شریف خاندان تو مسلسل خاموش تھا، لیکن ہمارے کچھ سینئر صحافی دوستوں نے جو ہے وہ کمر کس لی ہے اور وہ موسوی کی کردار کشی کے لیے میدان میں نکل پڑے ہیں۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ طلعت حسین صاحب کر رہے ہیں۔ بڑی تفصیل سے انہوں نے ویڈیو کی ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی کوئی بات پر کوئی سی بات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنا اس کے نتیجے میں جو اخذ کیا وہ یہ تھا کہ نیب ایک انتہائی کرپٹ ادارہ ہے، اور نیب جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ پھر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ منصور علی خان صاحب کر رہے ہیں۔ منصور علی خان صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں، بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں موسوی کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کیوں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور اینگل کو لے کر کے $1 ارب کی ریکوری ہو رہی تھی موسوی صاحب کی نشاندہی پر، لیکن اس میں پھر رشوت کا یا کٹس کا جو معاملہ ہے وہ بیچ میں آ گیا، ایک افسر کی جانب سے ڈیمانڈز آ گئیں جس کے نتیجے میں وہ نہیں ہو سکا۔ اب اس کو لے کر عمر چیمہ صاحب کی سٹوری ہے، پھر اس پر مرتضی علی شاہ صاحب کی سٹوری ہے، پھر اس پہ غریدہ فاروقی ٹویٹس کر رہی ہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ والا محاذ سنبھالا ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں، میں آپ کو کچھ سیدھا پوائنٹس ان لوگوں کے بتا دیتا ہوں کہ موسوی کو کس انداز میں جو ہے وہ اس پر تنقید کی جا رہی ہے، یا اس کو ایک ایسا پاگل سا شخص ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر طلعت صاحب اپنی ویڈیو جس پر انہوں نے کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی براڈ شیٹ کمپنی پاکستان دوست کمپنی نہیں ہے، یہ پاکستان دشمن کمپنی ہے۔ اب انہوں نے کیسے یہ نتیجہ اخذ کیا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ براڈ شیٹ کمپنی جو ہے یہ ایک پاکستان دوست کمپنی نہیں ہے، اور اس نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ سینگ پھنسائے ہیں۔ یہ میں ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمپنی نے پاکستان کو $4.5 ارب کی پھکی دی ہے۔ اس وجہ سے اس کمپنی جو ہے، وہ کہہ رہے ہیں جس کمپنی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، عمران خان صاحب اس کی پبلسٹی کیوں کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موسوی ہے یہ ایک ڈوبیس سا آدمی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دوبارہ کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے، یہ پیسے کمانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس کا مقصد اور کوئی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے یہ اس کی زندگی کا مقصد، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا کہ اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے کانٹریکٹ حاصل کر لے۔ موسوی جو ہے وہ اس قسم کا آدمی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ڈوبیس شخص کی بات کیا ہم نے مان لینی ہے، مطلب ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ہم اس شخص کی بات مان لیں گے، لیکن اصل معاملے کی طرف ہم چھان بین نہیں کریں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہمیں پاکستانیوں کو ایسے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے جیسے پیناما میں پاکستانیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پیناما میں کچھ نہیں تھا، صرف الزامات تھے، ایسے ہی براڈ شیٹ کے سی ای او کی طرف سے بھی صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں، اصل کچھ نہیں ہے۔ یہ طلعت حسین صاحب کا نقطہ نظر ہے۔ اور پھر اس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی براڈ شیٹ کا وہی حال ہوگا جو پیناما کا ہوا تھا۔ اب اپنی پوری ویڈیو میں طلعت حسین صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ شخص جو صرف مفاد پرست ہے، اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، یہ پاکستان کے خلاف ہے، اس لیے اس نے جو شریف خاندان پر الزامات لگائے نا اس کو اب سیریس نہ لیجیے گا، کیونکہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ان کی ویڈیو ہے۔ دوسرا ویڈیو انصار عباسی صاحب نے کی ہے۔ اب انصار عباسی صاحب جو ہیں بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اب انہوں نے بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹس دی ہیں اپنی ویڈیو میں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ نیب کی نالائکی ہے، یہ نیب نالائق ہے، نیب کرپٹ ہے، اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا جو چہرہ سامنے آیا یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ اور بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ثابت یہ ہو گیا کہ نیب نے آج تک کوئی ریکوری نہیں کی، بلکہ انہوں نے صرف بلیک میلنگ کے ذریعے سے اور ٹیکٹکس یوز کر کے پیسہ جو تھوڑا بہت ریکور کیا ہے، اس کے علاوہ نیب نے کبھی ریکور نہیں کیا۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے وہ پوری تفصیل بتائی ہے کہ کتنے پیسے ہم نیب نے کی وجہ نالائکی کی وجہ سے دینے پڑے، کتنے پیسے براڈ شیٹ کمپنی اور مانگ رہی ہے، اور اگر ہم نہیں دیتے تو کتنے پیسے روزانہ میں دینے پڑیں گے۔ پھر وہ جو زرداری صاحب کے زمانے میں احمد بلال صوفی صاحب کی نااہلی کی وجہ سے یا زرداری صاحب کی گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے وہ ایک غلط شخص کو $1.5 ملین دے کر ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، جو پتہ لگا کہ کوئی اور شخص پاکستان کو چونا لگا کے بھاگ گیا ہے، وہ بھی انصار عباسی صاحب نے نیب کے کھاتے میں ڈال دیا، اور وہ کہا کہ نیب کی نالائکی کی وجہ سے یہ ہوا۔
اب وہ ظاہر ہے اس کا کچھ شیئر تو زرداری صاحب کو اور اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے یا پتہ نہیں مکمل طور پر نیب کو جاتا ہے. بہرحال انصار عباسی صاحب نے اس براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او کے یہ جو انکشافات تھے اس کی بنیاد پر نیب کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ نیب بالکل ایک خراب ادارہ ہے اور نیب پاکستان میں تمام برائیوں کی اور کرپشن کی جڑ ہے. تو یقیناً اس ویڈیو سے ان تمام لوگوں کا نقطہ نظر مضبوط ہوگا جو نیب کو دن رات برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے وہ وہی ہیں جو پی ڈی ایم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں. آگے چلیے منصور علی خان صاحب, انہوں نے بھی ایک ویڈیو کی اس پر, بلکہ دو کی ہیں. ایک تو موسوی صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا, اس سے پہلے ایک ویڈیو کی, کوئی سوال اٹھائے. انہوں نے کہا کہ موسوی صاحب جو ہیں وہ کسی عدالت میں ثابت نہیں کر سکے کہ یہ جو ایون فیلڈ کا پیسہ ہے یہ غیر قانونی طریقے سے یہ باہر آیا, منی لانڈرنگ ہوئی اور غیر قانونی طریقے سے کمایا ہوا پیسہ تھا, یہ وہ کہیں پر ثابت نہیں کر سکے. حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی پیسہ تھا, لیکن وہ ثابت تو کہیں کیا نہیں, پھر وہ کہہ کیوں رہے ہیں. یہ ایک نقطہ تھا منصور علی خان صاحب کا. دوسرا نقطہ وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ شخص حکومت پاکستان سے پیسے لینا چاہتا ہے, وہی بات جو طلعت حسین صاحب نے کی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو پاکستان بلائیں, اس کو یہاں پاکستان بلا کے کہیں کہ یہاں پر اپنا کام کرے, یہاں پر جو پیسے ہیں وہ ریکور کر کے دے. اس شخص کو ذرا بلائیں نا پاکستان. اب کیوں آئے گا بھائی وہ پاکستان. تیسرا جو نقطہ تھا منصور علی خان صاحب کی ویڈیو کا وہ یہ کہ انجم ڈار جو جس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے, انہوں نے کہ جی یہ میرے پاس رشوت کی پیشکش لے کر آیا, اس کا نام انجم ڈار ہے اور انجم ڈار جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کمپنی ہے. انہوں نے کہا کہ انجم ڈار کے بارے میں اگر موسوی صاحب نے الزام لگایا تو اس کو کسی کورٹ میں لے کر کیوں نہیں گئے, کسی عدالت میں چیلنج کیوں نہیں کیا, کسی کو بتایا کیوں نہیں. اور چوتھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موسوی صاحب سے تحقیقات کروانی ہیں تو پھر صرف شریف خاندان کی نہیں, تمام 200 افراد کی کرائیں. اس میں پھر پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آئیں, اس میں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آئیں, سب کی کرائیں. یعنی وہی بات ہے جب ہم کہتے ہیں نا, جب پرویز مشرف صاحب کو کہتے تھے کہ ان پر مقدمہ کرنا ہے تو ان کے وکلاء کہتے تھے اگر کرنا تو پھر 1950 سے لے کر سب کا کریں. پھر جب سوال ہوتا ہے کہ جی کرپشن کیوں ہوئی ہے تو ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں, تو اگر اچھا جی پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے تو پھر 1950 میں سے لے کر سب کی کریں. یعنی کہ نمازی کے لوگوں کی ہو سکے گی نہ ان کی ہو سکے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کرنی ہے تو پھر سب کی کریں, خالی شریف خاندان کی نہ کریں. منصور علی خان صاحب کی یہ رائے ہے. اب اس میں سے کچھ سوال انہوں نے جب موسوی کا انٹرویو کیا تو اس سے بھی پوچھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو کچھ الزامات لگائے ہیں کہ بلیک منی کا پیسہ ہے تو یہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ججمنٹ پڑی ہوئی ہے جو پبلک نہیں کر سکتا اس میں یہ ساری چیز ثابت ہوئی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر انجم ڈار کا نام لیا تو انجم ڈار کو آپ کسی عدالت میں لے کر کیوں نہیں گئے. تو اس نے کہا آپ سے کس نے کہا میں لے کر نہیں گیا, میں ان کو لے کر گیا ہوں اور اس پہ جو ہے وہ معاملہ سب جوڈس رہا ہے اور اس کا نام بھی وہاں پر موجود ہے, تو میں نے فوری طور پر اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا تھا. تو آپ دیکھیے کہ وہ سوالات جس کو ایک پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا گیا, اس کے جوابات بہرحال موجود تھے جو بعد میں لیے گئے اور پھر اس کے بعد میں وضاحت نہیں ہوئی. تو یہ تو ہو گئے جو موسوی کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, اس کو ایک جھوٹا مفاد پرست پاکستان دشمن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جو اس شخص کی رائے کی روشنی میں یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان پر جو الزامات لگے ہیں تو یہ شخص کے الزامات پر یقین نہ کیا جائے. ایک تو یہ. دوسرا, ایک عمر چیمہ صاحب اور مرتضی علی شاہ نے سٹوری کی ہے بہت تفصیل سے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ارب ڈالر جو ہیں اس کی ریکوری ہونا تھی, لیکن پاکستان کے کسی افسر نے یہ کہہ دیا کہ اس پہ کٹس جو ہیں وہ ہمارا حصہ کیا ہوگا, ہمارا شیئر کیا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کھٹائی میں پڑ گیا اور یہ جو ریکوری ہونی تھی یہ نہیں ہو سکی. اور اسی طرح سے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر غریدہ فاروقی بھی ٹویٹس کر رہی ہیں. تو ایک محاذ جو ہے وہ محاذ یہ ان دوستوں نے بھی سنبھالا ہوا ہے. عمار مسعود صاحب نے بھی لندن میں ایک صحافی نے ایکسپلینیشن دی ہیں اس کو کرنے کے لیے, موسوی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے, اور ان کے کچھ چیزوں کا جواب دیا ہے. عمار مسعود صاحب اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو تمام ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں یہ بنیادی طور پر یہ نقطہ جو ہے وہ اس نقطے کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ موسوی کہہ رہا ہے اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.